ذی الحج کا جب مہینہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم ہماری طرف کون سا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم ہماری طرف یہ آتا ہے کہ بھئی جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ لوگ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ سب سے پہلا حکم ہماری طرف یہ آتا ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ جب قربانی ہو جائے، قربانی کرنے کے بعد پھر جو ہے نا جی آپ اپنے بال اور ناخن کاٹیں۔ ایسا حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہے، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ اب اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ حکم اس لیے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں چونکہ حاجی حضرات جو ہوتے ہیں وہ حج کے ارکان کے اندر مصروف ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور احرام کی ممانعات میں سے یہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے۔ احرام میں کی تو اور بھی بہت سی ممانعات ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، بند جوتی نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور بھی بہت سی ممانعات ہیں، لیکن ان میں سے ایک ممانعت یہ ہے کہ آپ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے فرمایا کہ تم چونکہ حج کرنے نہیں گئے ہو لیکن تم نے قربانی کرنی ہے، تو تم اپنے مقام میں رہ کر اگر بال اور ناخن نہیں کاٹو گے تو تمہاری مشابہت ان حاجیوں کے ساتھ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی ان حاجیوں کی طرف متوجہ ہے وہی رحمت ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائے جنہوں نے ان کی مشابہت اختیار کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ بھائی ان کی طرح بن کر تو دکھاؤ نا جی۔ چلو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس مالی وسعت نہیں ہے، ہمارے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، ہم لوگ وہاں جا کر حج نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم اپنے مقام میں رہ کر اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ آج 29 ذی القعدہ ہے، ہو سکتا ہے کل یکم ذی الحج ہو جائے، تو سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلا حکم جو ہے ذی الحج میں ہماری طرف یہی متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ناخن نہیں کاٹے تو آج کریں، بال نہیں کاٹیں تو آج کاٹیں، کٹنگ شٹنگ کرائیں اپنی، اور قربانی کرنی ہے تو یہ تو ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو ذی الحج کے مہینے میں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت تو ہمیشہ بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو نوازنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اپنے بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہم ان کی شباہت اختیار کر لیں، ہم ان کی صورت اختیار کر لیں۔ ہاں بھئی، وہ ہو سکتا ہے کہ جو رحمت کا نزول اللہ تعالیٰ ان کی طرف کر رہے ہیں، جس رحمت کا نزول ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کچھ اثرات ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلا حکم یہ ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے۔